میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صفائے دہر سے ظلمت کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ امیر جمعیت اور قائد جمعیت قصور شہر کے جمعیت اہل حدیث اور یوتھ فورس کے احباب آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جس سلسلہ کا آغاز ہم نے 18 اپریل کے موچی دروازہ کے تاریخ ساز جلسہ عام سے کیا تھا، اور وہ قافلہ کتاب و سنت کے عالم برداروں کا جو موچی دروازہ سے چلا تھا، وہ قافلہ اسلام آباد اور پنڈی کے لیاقت باغ سے ہوتا ہوا پنجاب کے گورنر قریشی کے شہر ملتان سے گھومتا ہوا وہ قافلہ سیالکوٹ، شیخوپورہ، شاہیوال اور فیصل آباد سے گھومتا ہوا ان ظالم جابر حکمرانوں کے ایوانوں کو لرزاتا ہوا آج وہ قافلہ قصور شہر میں پہنچ چکا ہے۔ حضرات، آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عظیم قیادت میں جو قافلہ چلا تھا وہ کس مقصد کے لیے چلا تھا، کون سا نصب العین تھا جس کے لیے
رکھا. سن لیجئے وہ وہی نصب العین ہے جس نصب العین کے لیے 1857 کی تحریک چلائی گئی. وہ وہی نصب العین ہے جس کے حصول کے لیے دہلی سے شاہ شہید اٹھے اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر آ کر اپنے گلے کٹوا کر بالا کوٹ کے ذروں کو ریگزاروں کو لالا زار بنا دیا. یہ وہی نصب العین ہے کہ جس نصب العین کے لیے 47 میں قیام پاکستان کی تحریک چلی اور کامیابی کے کنارے سے ہم کنار ہوئی. یہ وہی نصب العین ہے کہ جس کے لیے محمد علی جناح کے جھنڈے کے نیچے پوری قوم بلا تفریق اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ اکٹھے ہو گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ذرا بلند آواز سے کہیے. آپ کی آواز آج کم از کم اگر اسلام آباد تک نہیں تو آپ کی صوبائی حکومت تک لاہور پہنچنی چاہیے. اس وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہم نے 40 برس گزارنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران اور خصوصاً ضیاء الحق جیسا ظالم حکمران، بے غیرت حکمران، بے حیا اور بے شرم حکمران پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں مانتا، بلکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاء اللہ مانتا ہے. سن لیجیے، ہم ماشاء اللہ کو اس ملک میں اب آنے نہیں دیں گے. اس ملک میں اب آئے گا تو لا الہ الا اللہ آئے گا، محمد رسول اللہ کا نظام آئے گا. اس مکار حکمران نے آتے ہی وعدے قوم سے کیے تھے کہ میں اس ملک میں انتخاب کرواؤں گا، احتساب کروں گا اور اسلام کا نفاذ کروں گا. سن لیجئے، 3 وعدے کیے تھے، ایک انتخاب کا، ایک احتساب کا، ایک نفاذ اسلام کا. میں ڈنکے کی چوٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق آج تک 10 سال کا طویل عرصہ گزار جانے کے باوجود بھی ان 3 وعدوں میں جھوٹا رہا ہے. 3 وعدوں میں جھوٹا رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ احتساب کا، صحافی میرے بھائی نوٹ کر لے، اس نے جھوٹ بولا تھا کہ میں احتساب کروں گا. میں آپ کی وساطت سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ احتساب اگر کیا جاتا تو پھر آج پنجاب کا گورنر پی پی کا ایم این اے نہ ہوتا. اگر احتساب کیا جاتا تو انور عزیز چودھری پیپل پارٹی کا آج کی حکومت کا وزیر نہ ہوتا. اگر احتساب کیا جاتا تو جناب پیپل پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے آج مسلم لیگ کے ایم این اے اور اس کے ایم پی اے نہ ہوتے. جھوٹ ہے. اس حکمران نے پیپل پارٹی کا احتساب نہیں کیا بلکہ پیپل پارٹی کو زندہ رکھا. جہاں تک تعلق ہے انتخاب کا، 73 کے دستور میں یہ لکھا ہے کہ جماعتی بنیاد پر انتخابات ہوں گے. اس حکمران نے غیر جماعتی انتخابات کروا کر دستور سے غداری کی ہے، قوم سے غداری کی ہے اور پاکستان کے نظام سے غداری کی ہے. پاکستان ماضی وجود میں آیا تھا تو 2 ہی مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں نظام اسلام نافذ کیا جائے اور نمبر 2 یہ پاکستان جو اسلام کے لیے مارد وجود میں آیا تھا یہ جمہوریت کے ذریعے مارد وجود میں آیا. سن لیجیے، جہاں تک
ہوں کہ جتنا مذاق اسلام کا ضیاء الحق کے دور میں اسلام سے مذاق کیا گیا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس کی مثال ماضی میں مل سکتی نہیں مل سکتی۔ جھوٹ ہے کہ اسلام اس نے نافذ کیا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے سن لیجیے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے، اس بات کا عزم کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام اور ضیاء الحق اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اسلام آئے تو ضیاء الحق نہیں رہنا چاہیے، اگر چاہتے ہو کہ اسلام نہ آئے تو ضیاء الحق کو رہنا چاہیے۔ اب بولو اسلام چاہتے ہو؟ بولو تو صحیح، ضیاء الحق چاہتے ہو یا اسلام چاہتے ہو؟ کیونکہ ضیاء الحق اور اسلام آپس میں متضاد ہے۔ اگر اسلام چاہتے ہو تو ضیاء الحق کو یہاں سے بھگانا پڑے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اس ملک میں جمہوریت کا، سن لیجیے میرے صحابی بھائی لکھے، اس وطن عزیز کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ اور سن لیں، میرے اپنے بھی سن لیں اور بیگانے سن لیں، اس ملک کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ 3 لفظ ہے، اسلام، جمہور اور پاکستان۔ آج ہم نے یہ فیصلہ دینا ہے اور آپ سے میں نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا اس ملک میں ان تینوں باتوں سے وفا کی گئی ہے؟ ایک ہے اسلام، بعض لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ نمبر 2 جمہوریہ، ایسا طبقہ ہے جو جمہوریت کا بھی دشمن ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ میں اتنے عظیم اجتماع کے وساطوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جمعیت اہل حدیث کے افراد اور یوتھ فورس کے شہباز ان کی زبانیں کاٹ دیں گے، اور جو ہاتھ پاکستان کو توڑنے کے لیے اٹھتے ہیں ہم ان ہاتھوں کو بھی کاٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہاتھ پاکستان توڑ دو، جو زبانیں پاکستان توڑ دو کے نعرے لگاتی ہے، جمعیت اہل حدیث ان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور سن لیجیے تیسری بات ہے جمہوریت کی۔ بعض ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں، بعض درباری مولوی کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کفر ہے، حالانکہ اسی جمہوریت کے فیض سے، اسی جمہوریت کے صدقے سے وہ اسمبلی کے ممبر بنے بیٹھے ہیں۔ مولویوں بے غیرتوں، مولویوں یا ممبری اسمبلی کی چھوڑ دو یا جمہوریت کو کفر کہنا چھوڑو۔ جس جمہوریت کی وجہ سے تمہیں ممبری نصیب ہوئی ہے اسے کفر کہتے ہو۔ سن لیجیے، ایک اسلام ہے، ایک جمہوریت ہے، ایک پاکستان ہے۔ میری قیادت اسلام پر یقین رکھتی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور پاکستان کی سالمیت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں پر آج آنے دیں گے؟ گج کا بولو، آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے۔ سن لیجیے، ایک بات اور کہہ دیتا کہ ضیاء الحق کی موجودگی میں اسلام آ سکتا؟ بولو آ سکتا؟ کچھ ٹھنڈے ہو کہو آ سکتا؟ کیوں کہ آپ نے اس کے 9 سال کا طویل دور دیکھ لیا۔ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، قوم سے مذاق ہے، ملت سے مذاق ہے، اسلام سے مذاق ہے۔ اسلام نہیں آیا، بولو اسلام۔ لوڈ شیڈنگ آئی ہے، رشوت آئی ہے، ہیروئن آئی ہے، دیکھ لیجیے ڈاکے آئے ہیں، چوریاں آئی ہیں، سمگلنگ آئی ہے۔ اگر نہیں آ سکا تو اسلام نہیں آ سکا۔ وہ لوگ جن کو میدان جنگ کا ہیرو بننا تھا وہ ہیرو ان کے ہیرو بن گئے ہیں۔ اور میں یہ الزام لگاتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اس حکومت نے جو کارہائے نمایاں کیے ہیں ان میں سرے فہرست ایک تو سمگلنگ ہے، ایک ہیرو
عنہ ہے. اور جب اوپر سے پانی گندا نیچے گرے گا، سن لیجئے، چھت پر اگر پانی صاف ہوگا پرنالے کے ذریعے پانی صاف گرے گا. اگر چھت پر پانی گندا ہوگا تو نیچے پانی گندا گرے گا. اب آئیے سن لیجئے، اگر کرنیل اور جرنیل آپ کے حکمران سمگلر ہوں گے تو ڈی ایس پی بھی سمگلر ہوگا، ایس پی سمگلر ہوگا، ڈی سی سمگلر ہوگا، عوام سمگلر ہوں گے. اگر اوپر والے رشوت خور ہوں گے نیچے والے رشوت خور ہوں گے. اگر اوپر والے بدکار ہوں گے نیچے والے بدکار ہوتے جائیں گے. اگر اوپر والے جھوٹے ہوں گے نیچے والے جھوٹے ہوتے جائیں گے. جیسا پانی چھت پر ہوگا ویسا نیچے گرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کی تقدیر بدل جائے تو سن لیجئے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس ملک کی سمت جو ہے وہ ماسکو سے ہٹا کر، اس ملک کی سمت جو ہے وہ روس سے ہٹا کر، وہ نیو یارک سے ہٹا کر، وہ تل ابیب سے ہٹا کر، سن لیجئے وہ جعفری حنفی سے ہٹا کر اس ملک کی سمت جو ہے مکہ مدینے کی طرف کر دے. اور کتاب آپ کے قائد آئیے، لوگ منتظر ہیں، آئیے لوگ منتظر ہیں تیری یلغار کے، تیری شوخی فکر و کردار کے. آئیے لوگوں کو کسی فکر کی دعوت دیجئے. سن لیجئے، ہم اس ملک کو نہ جعفری سٹیٹ بننے دیں گے، نہ حنفی سٹیٹ بننے دیں گے، نہ ماسکو سٹیٹ بننے دیں گے، نہ نیو یارک کی سٹیٹ بننے دیں گے، نہ سوشلزم کی سٹیٹ بننے دیں گے، نہ کمیونزم کی سٹیٹ بننے دیں گے، نہ زیائزم کی سٹیٹ بننے دیں گے. اس ملک کو ہم سٹیٹ بنائیں گے تو محمدی سٹیٹ بنائیں گے. ماضی میں کچھ احباب کے سبب ہماری میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے. یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے. یزدانی شہید میڈیا سروس